من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال الله عز وجل في مقام آخر ما قدر الله حق قدره انسان کی زندگی میں جتنا اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی قدر، اللہ تعالیٰ کا وقار، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت الہی کا پاس جتنا زیادہ ہوگا، اتنا انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ بنے گا۔ اور جتنی عظمت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنے گا۔ آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات کے مختصر حصے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ شکوہ کرتا ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے پاس اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی ہے جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی قدر، اللہ تعالیٰ کا لحاظ، اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کا لحاظ ایک بندے کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا اتنا وہ شخص اللہ سے حیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا۔ آپ کے سامنے چند واقعات ذکر کروں گا کہ جن کے پاس اللہ کی ایک قدر تھی، اللہ رب العالمین کا مقام اور مرتبہ ان کے دلوں کے اندر جاگوزی تھا، تو کس طرح پھر ان کے دل
اللہ کی محبت سے لبریز تھے، اور ان میں سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ انبیاء کا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ کا تعارف حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہے، وہ عام آدمی کو نہیں ہے۔ اور پھر عام آدمی کے مقابلے میں جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ رب العالمین کی پہچان زیادہ ہوگی۔ یعنی جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ علم اللہ رب العالمین کا تعارف کراتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی معرفت عطا کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کس قدر اللہ کی عزت اور اللہ کی قدر ان کے دلوں میں تھی کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جب ان سے لغزش ہوئی تو شیطان نے وہ کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر انہیں بھٹکایا، جبکہ وہ جنت کے اندر موجود ہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام تنہا تھے، اللہ نے ان سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کا جوڑا بنا دیا، اور پھر ساتھ میں جو منع کیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ تو شیطان لعین نے، جو کہ کھلا دشمن ہے، اور اس نے اللہ کی ذات پر قسمیں کھا کے کہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تو اس نے جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تو کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے انہیں یقین آ گیا؟ اس نے اللہ کی ذات پر قسمیں کھائی ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس نے کیا کیا کہ ان کو ورگلانے کے لیے جس چیز کا سہارا لیا وہ اللہ کی ذات پر قسمیں کھائی ہیں، اس نے میں کہ تمہارا خیر خواہ ہوں، قسمیں کھائی ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شخص اللہ کی ذات پر قسم کھا رہا ہے تو پھر تو یہ ہمارا خیر خواہ ہے نا۔ یعنی انہوں نے اس سے پہلے کبھی اللہ کی ذات پر جھوٹی قسم سننا تو درکنار تصور تک نہیں کیا تھا کہ اللہ کی ذات پر بھی کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے، اور پھر جو اللہ کی ذات پر قسم کھائے اور میں اس کا یقین نہ کروں تو گویا میرے دل میں پھر اللہ کی عظمت نہیں ہے نا۔ اس لیے کہ ان کے پھسلانے میں شیطان نے جو سب سے خطرناک قسم کا حربہ استعمال کیا وہ اللہ کی ذات پر جھوٹی قسم کھائی، اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے ان کی اس بات کا اس وجہ سے یقین کر لیا کہ بھلا کوئی اللہ کی ذات پر بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، تو انہوں نے اس کی بات کو مان لیا۔ اب دیکھیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کی کتنی بڑی عظمت تھی کہ اس کی ذات پر قسم کھانے کی وجہ سے شیطان کی بات بھی مان لی۔ ایک اور واقعہ جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، امام ابن جوزی نے بھی نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بندہ چوری کر رہا ہے۔ چوری کرتے ہوئے جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا تو ایک دم پیچھے ہٹ گیا، چوری کر لی، اس نے چوری کر لی ہے، اور پیچھے ہٹ کے عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پر قسم ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے چوری نہیں کی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کیا جواب دیا کہ بے شک تو نے چوری نہیں کی ہے، میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ کہ اس شخص نے ایک دم اللہ کی ذات پر قسم کھا لی، تو اس قسم کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں چوری کی، کہا کہ ایک شخص اللہ کی ذات پر قسم کھا رہا ہے تو پھر کہا کہ میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہوگا، تو نے چوری نہیں کی ہوگی۔ جب تم نے اللہ کی ذات پر قسم کھا لی ہے، اللہ کی ذات پر قسم اور اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کا وقار، اللہ کا ادب، یہ کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے کہ رب العالمین جن لوگوں کے پاس یہ اللہ کا وقار ہوتا ہے نا، ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی بڑا گہرا ہوتا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن ایک
عورت عروہ بنت اویس، اس نے آ کر مروان بن حکم کی عدالت میں یہ دعویٰ کر دیا کہ سعید بن زید نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ سعید بن زید پر یہ دعویٰ دائر کر دیا۔ مروان بن حکم نے انہیں طلب کیا اور کہا کہ یہ عورت آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے۔ سعید بن زید نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی زمین، ایک بالش برابر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جب میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں کہ میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کروں گا؟ پھر یہ نہیں کہا، اپنی صفائی پیش نہیں کی ہے، قسم نہیں کھائی ہے، اس بڑھیا کو قسم نہیں دی ہے، کہا کہ بس ایک بات کرتا ہوں کہ اے اللہ، اب مروان کی عدالت میں کھڑے ہیں اور اللہ کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ عورت اپنے دعوے میں جھوٹی ہے، یہ عورت اگر اپنے دعوے میں جھوٹی ہے، اے اللہ اس کو اندھا کر دے اور اس کو اسی زمین کے اندر دفن کر دے جس زمین کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے۔ کہتے ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بیٹے وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ عورت پھر آخری عمر میں اندھی ہو گئی تھی، دیواریں پکڑ پکڑ کر چلتی تھی۔ ایک دن اسی زمین سے گزر رہی تھی اور اس زمین کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر گر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا، وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل سمجھ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ زید بن سعید نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، تو بھلا یہ حدیث سننے کے بعد میں کس طرح اس کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ اور یہ عورت ایک جھوٹا دعویٰ لے کر آئی ہے۔ تو پہلا سعید بن زید کا اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا وقار، نہ خود قسم کھائی نہ اسے قسم دی ہے، اور دوسرا کہ اس اپنے اوپر دائر کیے گئے جھوٹے دعوے کے بارے میں اللہ کی عدالت کو کھڑکایا اور اللہ کے عدالت میں ایک اپیل دائر کی ہے کہ اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کا یہ انجام ہو۔ رب العالمین نے بھی اپنے اس بندے کا لحاظ رکھا اور وہی جو بدعا اس نے کی ہے وہ عورت اسی بدعا کا نشانہ بن گئی ہے اور وہ اسی زمین کے اندر مر گئی اور وہ کنواں جو ہے اس کی قبر بن گیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی عزت، اللہ کا وقار، اللہ کا مقام، بہت سارے واقعات ہیں اللہ کے ان عظیم ولیوں کے، اللہ کے ان عظیم بندوں کے کہ جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز، اللہ کے وقار، اللہ کی قدر سے لبریز تھے۔ ایک واقعہ بڑا عظیم و شان ہے، اللہ اکبر، غزوہ احد ہے۔ جب صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی غلطی سے وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہاڑی پر چڑھ گئے اور چڑھ کر انہوں نے کہا حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ تو صحابہ کرام اوٹ لیے ہوئے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی زخمی حالت میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے ابو بکر کا نام لیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ کوئی ہے ان کے اندر؟ تو جب سب خاموش ہو گئے، خاموش رہے، تو اس نے کہا سب مارے گئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے دشمن ہم زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو، چپ رہو۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تو اس نے ایک اونچی آواز لگائی، اول ہبل، ہبل اونچا ہو، یعنی وہ بت جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں جب اس نے کہا کہ وہ اونچا، وہ بلند ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جواب دو،
جواب دو اس کو، اللہ اعلی و اجل، رب العالمین ہی بلند ہے، اللہ ہی عزت والا ہے، اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ یعنی جہاں پر اللہ کے نبی کی بات آئی خاموش رہے، ابو بکر عمر کی بات آئی جواب نہیں دیا، لیکن جب اللہ کی بات آئی کہ اللہ کے بارے میں اس نے کہا کہ نہیں وہ بہت اونچا ہے، وہ عزت والا ہے، وہ جیت گیا ہے، اس کے ماننے والے جیت گئے ہیں، اس نے جب اس بت کی بڑائی بیان کی ہے، اس جھوٹے خدا کی بڑائی بیان کی ہے، تو اللہ کے نبی نے جواب کہا کہ جواب دو اس کو کہ اللہ رب العالمین ہی اعلیٰ عرفہ ہے، رب العالمین ہی بزرگ و برتر ہے۔ اور پھر جواب ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے، ہمارا جو خدا ہے، ان کا جو بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، ہمارا تو عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ تو جواب آیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ، رب العالمین کا وقار، کہ جہاں اللہ کی ذات کی بات آ جائے، اللہ کی شان کی بات آ جائے تو کیسا زبردست قسم کا جواب دیا اللہ کے نبی نے، جواب دلوایا ان سے، اور ان کے ایک ایک جملے کے مقابلے میں اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائی عظمت بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا مقام جب انسان کے دل میں ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی جتنی عزت انسان کے دل میں ہو، اللہ کا جتنا وقار انسان کے دل میں ہو، اللہ کی عظمت انسان کے دل میں ہو، پھر انسان اس رب کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، پھر بندہ اس سے حیا کرتا ہے، پھر بندہ اس سے حیا کرتا ہے۔ بندے کو یہ فکر ہوتی ہے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، دل میں اگر عظمت ہوگی اس کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا دنیا میں بھی ہم جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کوئی ایسا دیرینہ دوست ہے جس کو جگری یار کہتے ہیں، اس کے بارے میں بندے کو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے، یار مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے یا میری زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے میرا دوست ناراض نہ ہو جائے۔ یا جس کو اپنی بیوی سے بے انتہا قسم کی محبت ہو، جنون کی حد تک محبت ہو، تو وہ شخص بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی ہر ڈیمانڈ پوری کروں، میں اس کی ہر بات کا لحاظ رکھوں، میں اس کا ہر مان پورا کروں، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اولاد کے بارے میں انسان کہتا ہے اولاد جیسی بھی ہو، یہ ایک اس کے ساتھ محبت ایک طبعی اور فطری محبت ہے، اور ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میری اولاد وہ پریشان نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو، کیونکہ اس کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ تو یعنی جس کی جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا اتنا لحاظ کیا جاتا ہے، اتنا اس کا خیال کیا جاتا ہے، اتنا اس کا وقار انسان کے دل میں ہوتا ہے اور اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہ تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، جس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے، وہ سارے دوستوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، آل اولاد سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر وہ رب العالمین ہمیں محبوب ہونا چاہیے۔ اس کی محبت ہمارے دل میں اتنی ہو، اس کا وقار ہمارے دل کے اندر اتنا ہو، اس کی عزت اور قدر اتنی ہو کہ ہم سب کچھ کریں لیکن اسے ناراض نہ کریں، اسے ناراض نہ کریں۔ لیکن کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، بہت سارے معاملات میں جب موازنہ آ جاتا ہے کہ ایک طرف خواہشات نفس ہوتی ہیں، دوسری طرف اللہ رب العالمین کی بات ہے، اللہ رب العالمین کا حکم اور فرمان ہے، ہم اللہ کے حکم اور فرمان کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک طرف قوم قبیلہ ہے، اس کے رسم و رواج ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کی شریعت ہے، ہم اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، رسم و رواج کو، قوم برادری کو لے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی دنیاوی مال و متاع ہے، مفاد ہے، ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف اللہ رب العالمین کا حکم، اللہ کا فرمان ہے، تو ہم اللہ کے فرمان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ جو ہمارا عمل اس چیز کا گواہ بن جاتا ہے، ہمارے عمل سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی وہ محبت، اللہ کا وہ مقام اور اللہ کی وہ قدر نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ خود ہم سے شکوہ کرتا ہے، ما قدر اللہ حق قدر ہی، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی ہے جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ ہم سے ایک گلے کے طور پر ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے پاس اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے؟ اللہ ہم سے پوچھتے کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ایک واقعہ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے، وہ بیان کرتا ہوں، یہ صحیح سند کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہے، معروف واقعہ ہے، آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا، صرف یاد دہانی کے طور پر وہ واقعہ سناتا ہوں۔
کہ ہم بھی اپنا موازنہ کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے. اگر اللہ کا حکم آ جائے، اللہ رب العالمین کے وقار کی بات آ جائے، اللہ کی کبریائی کی بات آ جائے، تو اس وقت ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے، یہ ہر شخص اپنے دل کے اندر خود محسوس کرتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سفر کرتے تھے تو ایک دن ایک مدینے سے تھوڑا باہر کی طرف ایک چراگاہ میں چلے گئے. چراگاہ میں گئے تو وہاں پر ان کے پاس ٹھنڈا پانی تھا. انہوں نے پانی پیا اور کھجوریں تھی، دسترخوان لگا لیا، اور وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا جو کہ غلام تھا. اس کو کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مدینے کی اتنی شدید گرمی اور یہ پہاڑ، ان پہاڑوں کے اندر یہ دہتا ہوا سورج اور اس کی دھوپ، بکریاں چرانے والا اس نے اس گرمی میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اس کا امتحان لیتا ہوں. کیا واقعی کہ نفلی روزہ رکھا ہوا ہے؟ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا ایک بڑا بلند مقام ہے کہ ایک شخص ہے بھی غلام، محنت مشقت کر رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، موسم بھی گرم ہے، دھوپ بھی تیز ہے، تو واقعی یہ بڑا متقی اور پرہیزگار انسان ہے. چلو اس کا امتحان لیتا ہوں. اس کو کہا بات سنو، ایک بکری مجھے بیچ دو، میں اس کی قیمت آپ کو دیتا ہوں، اور اس کو ذبح کریں گے، ذبح کر کے آپ ہمارے ساتھ افطاری بھی کرنا، آپ اس میں سے کھانا بھی کھانا، آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے. تو اس نے کہا معذرت کے ساتھ کیا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں غلام ہوں، یہ میرے آقا کی ہیں، میری ملکیت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر نے امتحان لیتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، آپ اپنے آقا کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا. اتنی ساری بکریوں کے اندر ایک بکری اگر نہ ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بول دینا کہ بھیڑیا لے گیا. اور اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. کہا کہ کون سا تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا، این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کہاں ہے، وہ شخص چلتا گیا اور یہ بات کہتا گیا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب سنی کہ کہہ رہا ہے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً رونے لگ گئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہے کے پاس اللہ کی اتنی قدر ہے، اللہ رب العالمین کا اتنا ڈر اور خوف ہے، اس کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ این اللہ، اللہ کہاں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر روئے، اور جب واپس مدینہ پلٹے تو پتہ لگایا کہ وہ غلام کہاں ہے، کس کا غلام ہے. وہ اس کے مالک کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس غلام کی قیمت کیجئے، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. اس نے قیمت لگائی اور وہ قیمت انہوں نے اسے ادا کر دی اور کہا کہ بکریوں کی بھی قیمت لگاؤ کہ یہ بکریاں جو چرا رہا تھا ان کی بھی قیمت لے لو. اس نے بکریوں کی قیمت لگائی، وہ بکریاں بھی لے لی. اس غلام کو بلایا اور کہا کہ آج سے تو آزاد ہے، نہ صرف آزاد ہے بلکہ یہ بکریاں بھی تیری ہیں، یہ بکریاں بھی تیری ہیں، اور تو آج سے آزاد ہے. کہ تیرا یہ جملہ کہ اللہ کہاں ہے. تو میرے بھائیوں دیکھو کہ ایک اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ایک غلام نے، اس کے دل میں جو اللہ کی عظمت تھی، اللہ رب العالمین کی قدر تھی، اللہ کی محبت تھی، اللہ کا خوف تھا، اس کے نتیجے میں وہ غلام غلامی سے بھی آزاد ہو گیا، اس کو آزادی کا پروانہ مل گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ بکریاں جو کل اپنے مالک کی چرا رہا تھا ان بکریوں کا مالک بن گیا. تو کتنا اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کے جو فوائد ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں. تو اگر ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کی اتنی قدر ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہو، یہ کہیں نہ لکھا ہوا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، بس یہ تصور بن جائے، یہ تصور بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میری زبان چلے تو مجھے یہ خوف ہو کہ میرے یہ الفاظ نوٹ کیے جا رہے ہیں، میری آنکھیں دیکھیں تو یہ تصور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
میں کھاؤں، میں کماؤں، میں خرچ کروں، میں چلوں، میں بیٹھوں، میں سوؤں، میں جاگوں، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میرے دن کے صبح و شام، اور میرے مہینے اور میرے سال اور میرے زندگی کے وہ لمحات، ان کے اندر اگر یہ تصور قائم ہو جائے جو تصور اس غلام کا تھا کہ میرا اللہ کہاں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور ہمارے دلوں میں آ جائے تو یقیناً ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اور ہم بھی پھر اس غلام کی طرح اس تقوی کے بے شمار فوائد اور ثمرات سمیٹ سکتے ہیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ ہم اس کیفیت تک ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی چھوٹا سا مفاد آ جائے، پھر ہمارے نزدیک اللہ کا وہ مقام، اللہ رب العالمین کا وہ وقار ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ جبکہ ہمیں تو عبادت کا یہ حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کے اندر احسان پیدا کرو، اور عبادت کے اندر احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اس انداز سے سامنے کھڑے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس انداز سے کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس شخص کا جس کی یہ کیفیت بن جائے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قیام کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، اور اس کا تصور یہ ہو کہ میرا مالک مجھ پہ نظر کیے ہوئے ہے، میرا مالک میری طرف متوجہ ہے، تو پھر اس کی نماز کی کیا کیفیت ہوگی، اور اس کے دل کی حالت کیا ہوگی، اور اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کس قدر ہوگی۔ میرے بھائیوں، بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں حدیث کے اندر۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی یاد دہانی کے طور پر، کہ جو اصحاب غار کا جو واقعہ ہے، اصحاب غار کا واقعہ کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، بارش کی وجہ سے ایک جگہ پر رکے، ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، تو وہ غار کے اندر ہی تھے کہ ایک بہت بڑی چٹان سرکتے ہوئے آئی، لڑکتے ہوئے آئی، اور آ کر غار کے منہ پر رک گئی، اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ 3 آدمی اندر ہیں، یہ 3 آدمی اندر بند ہیں۔ اب وہ چٹان اتنی بڑی ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب انہوں نے سمجھا کہ اب موت یقینی ہے، اور کوئی ہماری آواز سننے والا نہیں ہے، موبائل نہیں تھے کہ وہ فون کر لیتے کسی کو، گزرگاہ نہیں تھی، کوئی ایسی مشہور جگہ نہیں تھی، کوئی آبادی والا علاقہ نہیں تھا کہ کوئی ان کی آواز سن لیتا۔ اب انہوں نے دیکھ لیا اب یہاں پر موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، نہ کسی کو ہماری خبر، اور اتنی بڑی چٹان کے اس کو ہٹانے کی ہمارے پاس کوئی سکت اور طاقت نہیں ہے۔ اب انہوں نے یقین کر لیا کہ اب موت یقینی ہے، تو تینوں نے مشورہ کیا کہ آؤ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے وہ اعمال پیش کرتے ہیں کہ جو چوٹی کے اعمال تھے، اور ہم نے خالص اللہ کے لیے کیے تھے، اور ہماری زندگی کے سب سے اہم ترین اعمال تھے۔ ہم اللہ کو ان اعمال کا واسطہ دیتے ہیں، ان اعمال کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ اپنی اس عبادت کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا، اے اللہ تو آج ہم کو اس تکلیف سے اور اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ان میں سے 2 آدمی ہیں جو اپنا وہ نیک کام بیان کرتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ان میں سے ایک شخص وہ کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میری ایک چچزاد بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی، مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی، اور میرے پاس کوئی ایسا چارہ نہیں تھا کہ میں اس پر قابو حاصل کرتا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ بچوں کی اس بھوک کی وجہ سے وہ اس کے پاس گئی، اور وہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے کہا بالکل میں آپ کا مطالبہ پورا کر سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ بھی میرا مطالبہ پورا کریں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پریشانی کے عالم میں مجبور ہو گئی، اور اس نے حامی بھر لی۔ یہ شخص جب مکمل طور پر اس پر گرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ عورت اسے 2 لفظ بولتی ہے، کہتی ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا،
اور وہ اتنا اس کے قریب ہو چکا ہے کہ بس ابھی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، قریب تھا کہ وہ اس کے اوپر واقع ہو جاتا. وہ کہتی ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور یہ کسی اور کی امانت ہے، اسے ضائع نہ کر. یعنی میری عزت اور میری عفت کو پامال نہ کر. کہتا ہے اللہ وہاں پر اور کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا. جب اس نے تیرا نام لیا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اے اللہ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا. میرے دل میں تیرا وہ خوف، تیرا وہ ڈر، تیری وہ محبت کہ ایک عورت اس حال میں اللہ سے اتنی ڈرتی ہے. میں زندگی بھر تیری نافرمانی کرتا ہوں. اللہ میں فوراً اللہ تیری عظمت کی وجہ سے، اللہ تیرے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا. رب العالمین اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا، رب العالمین آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. حدیث میں ہے کہ اس طرح ایک شخص نے بھی اپنا عمل پیش کیا، بڑا چوٹی کا عمل، دوسرے نے بھی پیش کیا، اور تیسرا عمل اس شخص نے پیش کیا. پہلے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، پھر کہ روشنی اندر آنے لگی لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے، پھر تھوڑا سا اور سرک گیا. پھر جب تیسرے آدمی نے بھی اپنا یہ وسیلے کے طور پر اپنا چوٹی کا عمل پیش کیا تو وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئے. تو دیکھو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کا چھوڑ دینا، یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ کی عظمت جس شخص کے دل میں ہو، رب العالمین مصیبتوں سے کس طرح نکالتا ہے، اللہ بند جگہوں سے کس طرح راستے نکالتا ہے، رب العالمین اس کی پریشانیوں دکھوں کا مداوع کس طرح کرتا ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہماری ان پریشانیوں سے ہم کو نکال دے، رب العالمین ہمارے لیے راستے کھول دے، رب العالمین ہم سے محبت کرے، رب العالمین ہمیں وہ فوائد و ثمرات عطا فرمائے جو ان نیک لوگوں کو عطا کیے تھے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہمارے دلوں کے اندر اس قدر ہو کہ ایک طرف اگر اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، تو دوسری طرف دنیا کی کوئی چیز بھی ہو اس کی حیثیت ہمارے سامنے نہ ہو. رب العالمین کی عزت، رب العالمین کی قدر، رب العالمین کی کبریائی کے مقابلے میں تو پھر بات بنتی ہے جس طرح ان لوگوں کی بات بنی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہماری محبت تو ہے، محبت کے دعوے بھی ہیں، لیکن محبت کے وہ دعوے ہمارے سچے نہیں ہیں. ان سچے دعووں کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا